آج کل یہ جو مراکز تھے ہمارے، وہاں سے فیض کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ وہاں سے برکات کیوں نہیں جاری ہو رہی؟ ناموس رسالت پر زد پڑتی ہے تو وہ بے چین کیوں نہیں ہو جاتے کہ ایک راہ چلتا نوجوان ہم بلاتے ہیں تو تڑپ اٹھتا ہے؟ وہاں کی عشرت قدوں پر بیٹھنے والے وہ آپ کو نظر آئے میدان میں؟ سچ بولو، جب ناموس رسالت پر زد پڑی تو نظر آئے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ ان بھیڑیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کی نشاندہی کی ضرورت ہے۔ لیکن خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ خرابی یہاں سے پیدا ہوئی کہ چپڑاسی کے لیے بھی آپ درخواست دیں، جس کو آج کل قاصد کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک کوالیفیکیشن ہے۔ آج کل تو میٹرک مانگتے ہیں اس کے لیے بھی۔ کلرک کے لیے آپ اپلائی کریں تو اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے۔ اس سے آگے کسی منصب کے لیے اپلائی کریں تو اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے۔ کسی عدلیہ کے منصب کے لیے اپلائی کریں تو اس کے لیے بھی کوالیفیکیشن ہے۔ یہاں تک کہ آپ اگر الیکٹریشین کو، پلمبر کو بلائیں تو اس کی بھی پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا، کہاں کام کیا ہے۔ حکومتیں جب ٹھیکے دیتی ہیں تو پہلے کوالیفیکیشن کا اشتہار دیتی ہیں کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہے، اس کے لیے ٹھیکیدار چاہیے، لیکن پہلے آپ پری کوالیفیکیشن کہتے ہیں کہ اپنا ڈیٹا لے کر آؤ۔ اگر تم اس ٹینڈر میں شامل ہونا چاہتے ہو کہ تم میں یہ ایکسپرٹیز ہے، تم میں یہ مہارت ہے، تم نے کہیں یہ کام کیا ہے، تو اس کا ثبوت لاؤ، پھر مقابلے میں بیٹھو۔ مگر اگر کوئی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے تو پیر کے لیے نہیں چاہیے۔ جھاڑو دینے والے کے لیے بھی چاہیے، مگر کوئی نہیں چاہیے تو پیر کے لیے نہیں چاہیے۔ تو زوال تو تب آتا ہے نا کہ تصوف مطالبہ کرتا ہے پرفیکشن کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے ایکسیلنس کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے احسان کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے عرفان کا، تصوف مطالبہ کرتا ہے زہد و قناعت کا، اور آپ کا اس کے واسطہ ہی نہ ہو۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ شرط تھی کہ آپ جس علم کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی آپ کے پاس سند ہونی چاہیے۔ آج بھی دستار فضیلت ہے، لیکن وہ سند نہیں جو یونیورسٹیاں دیتی ہیں۔ وہ سند تو آپ کے گلے میں کارڈ ہوتا ہے کہ آپ بی اے ہیں، ایم اے ہیں، ایم بی اے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ اس کو لٹکا کر جاتے ہیں کہ کوئی اس کا خریدار ہو، نوکری دے دے۔ اور اس لیے جب کانوکیشن یا تقسیم اسناد ہوتا ہے یونیورسٹی میں، تو میں بینر دیکھتا ہوں کہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈگریاں نہیں، روزگار چاہیے۔ کیونکہ ڈگری تو روزگار کے لیے ہے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو لی نہیں ہے۔ اور وہ روزگار میں کام نہ آئے تو اس میں چولہے میں جھونکیں گے۔ مگر مکتب نبوت کے جو شاگرد ہیں وہاں بھی سند چاہیے۔ وہ سند کیا ہے کہ الاسناد من الدین وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ۔
صحیح مسلم پر اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ دین میں سند چاہیے، دین میں سند چاہیے۔ اگر ہم سند کی کنڈیشن ختم کر دیں تو پھر تو جو جسم کے جی میں آئے گا بکتا پھرے گا اور کہے گا یہ اللہ کے رسول نے کہا، تو سند مانگی جائے گی۔ تو ہمارے یہاں سند تو یہ ہے درجہ حدیث میں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، کرتے کرتے یہ سلسلہ تبع تابعین کو، تابعین کو، صحابہ کو، پھر اللہ کے رسول سے جا ملتا ہے۔ اور اگر پیر کا اپنا کردار ہی ماشاءاللہ، پیر کا اپنا چہرہ مہرہ ہی شریعت کے مطابق نہیں، پیر کی اور تو چھوڑو اندر جھانک نہیں سکتے، صورت تو دیکھ سکتے ہو کہ صورت مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور بیعت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہمارے شہزادے، شیخزادے، پیرزادے، میرزادے، نہ جانے کیا کیا زادے، تو پھر اگر اسی لیے کوئی تربیت ہی نہیں ہے نا، بیعت تو ہوتی ہے اصلاح عقائد کے لیے، بیعت تو ہوتی ہے اصلاح اعمال کے لیے، بیعت تو ہوتی ہے تزکیہ کے لیے، بیعت تو ہوتی ہے تربیت کے لیے۔ اور مجھے بتائیں کتنے آستانے ہیں جہاں یہ انتظام موجود ہے؟ پورا سروے کر کے بتا دو۔ آپ بھی خوف نکالیں دل سے اور کلمہ حق کو بیان کریں، دین کو بیان کریں جیسا کہ ہے، دین کو بیان کریں جیسا کہ قرآن میں ہے، دین کو بیان کریں جیسا کہ حدیث میں ہے، دین کو بیان کریں جیسا کہ ائمہ دین متین نے بتایا، علماء ربانیین نے بتایا۔ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین آپ کو انشاءاللہ کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اور پوری امت سے کہتا ہوں کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند اور سرفراز فرمائے گا۔